نے بہت کم رسول خدا کی حالت کو بیان کیا ہے، اور یہاں پر بھی قرآن مجید رسول خدا کی حالت کو اور کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ رسول خدا کس حال میں ہیں۔ کہتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار، اے محمد، اے رسول، آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، بار بار چہرہ آسمان کی طرف کرتے تھے، اس لیے کہ بہت غم زدہ تھے، بہت پریشان تھے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ پریشان نہ ہوں، تسلی دی گئی، وعید دی گئی، بشارت دی گئی، آپ پریشان نہ ہوں کہ ہم آپ کو آپ کے اسی قبلہ کی طرف موڑ دیں گے جس پر آپ راضی ہیں، جو آپ چاہتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ ہم آپ کے چہرہ مبارک کو یا آپ کی عبادت کا رخ مسجد الحرام کی طرف کر دیں گے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَ، لہٰذا اس کے بعد جب یہ قبلہ ہو جائے گا، پھر تم جہاں کہیں بھی ہو، مسلمانوں سے خطاب ہوا پھر عام، پھر جہاں کہیں بھی ہو، اللہ کی طرف سے اگر کوئی قبلہ ہے تو آج کے بعد پھر وہ مسجد الاقصی نہیں بلکہ مسجد الحرام ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اہل کتاب جانتے ہیں آپ حق پر ہیں، مگر پھر وہ تان و تشنیع کرتے تھے، جان بوجھ کر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالتے تھے اور ایسے ایسے سوالات کرتے تھے جس کی وجہ سے تازہ مسلمان، نئے مسلمان پریشان ہو جاتے تھے، اور پریشان ہو کر پھر رسول خدا کے پاس آتے تھے۔ اس کے اسباب کیا تھے؟ یہ قرآن مجید کے جب آیات نازل ہوئیں، جو مہم ترین سبب ذکر کیا گیا ہے مورخین کی طرف سے، کہ یہود کے علماء کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ انت تابع لنا وعلی دیننا، کہ اے محمد، اے رسول، آپ تو ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے، چونکہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم پر بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا تھا، یہ حضرت موسیٰ کی طرف سے تھا، اور مسجد بنائی گئی تھی، اور اس مسجد کا نام مسجد اقصی ہوا۔ تو وہ یہ اس زمانے میں میں نے یہ سوال دہرایا، اب یہ آپ کو اتنا نہیں فرق پڑا، جو کہ ہم تو آلریڈی اس قبلہ کی طرف ہیں، مگر وہ جو یہود کے علماء تھے، ایک تو وہ مکار تھے، شاطر تھے، ان کے پاس پیسہ بھی تھا، اور وہ مختلف انداز میں جو خصوصاً مسلمانوں میں منافقین ہوتے تھے ان کو پیسہ دے کر ورگلاتے تھے، پریشان کرتے تھے کہ تمہارا دین حق پہ نہیں ہے، اور تمہارا جو رسول دین لایا ہے وہ ہمارے دین کے تابع ہے، کیونکہ اس کا جو قبلہ ہے وہ ہمارے والا قبلہ ہے، اصل یہ تو ہمارا قبلہ ہے۔ تو فغما اشتد غمہ، تو رسول خدا بہت غم زدہ ہوئے مسلمانوں کو یہ حالت دے کر۔ تو اس غم زدہ حالت کو پھر قرآن مجید نے بیان کیا کہ جب غم زدہ حالت میں آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کب جبرائیل امین وہی لے کے آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ قبلہ موڑ دو۔ تو اس کے بعد اب اگلے پہلو کی طرف آتے ہیں کہ قبلہ کب موڑا گیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت تھا اور 2 رکعت ہو چکی تھی، تو اس وقت جو ہے وہ جناب جبرائیل نے رسول خدا کو مسجد اقصی سے مسجد الحرام کی طرف موڑ دیا، اس وقت ظہر کی نماز میں۔ تو اور جو ذکر کیا گیا ہے مدینے میں، یہ چیز بھی میں جغرافیائی حوالے سے بھی بتاتا جاؤں کہ مدینہ میں جو فرق تھا وہ اتنا تھا کہ 160 سے 180 ڈگری کا فرق تھا، کہ اگر مسجد اقصی شمال کی طرف پڑتی تھی تو مسجد الحرام جنوب کی طرف پڑ رہی تھی، یعنی اس قدر تبدیلی کرنی پڑی۔ تو ظاہراً لگتا یوں ہے، بعض معلم علماء نے لکھا ہے، میں اس چیز کا اضافہ کرتا جاؤں، کہ رسول خدا نے فقط چہرہ نہیں بدلا، رخ نہیں بدلا، بلکہ کچھ حرکت بھی کی، اس لیے کہ حالت جماعت میں تھے اور جماعت کو باقی بھی رکھنا تھا۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس ظہر کی نماز میں پھر قبلہ کا رخ بدلا گیا۔ البتہ میں اس سوال کا جواب دیتا جاؤں اور اس سوال کو ختم کروں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، کہ ایک ہی قبلہ پہ 2 مذاہب کا یا 2 شریعتوں کا ہونا اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ
آنے والا نبی جس شریعت کا ہے وہ اگر پہلے والے شریعت کے قبلہ کی طرف رخ کر کے عبادت کر رہا ہے تو اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ وہ پہلے والی شریعت کے تابع ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس حضرت عیسیٰ موجود ہیں، حضرت عیسیٰ کی شریعت، حضرت عیسیٰ انجیل لائے اور حضرت عیسیٰ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے عبادت بھی کرتے تھے، مگر حضرت عیسیٰ اپنی شریعت پہ تھے، لہذا ان کا قبلہ رخ ہو کر عبادت کرنا یہ اصلاً اس بات کا دلیل نہیں بن سکتا کہ چونکہ ان کے قبلہ کی طرف، اب انہوں نے قبلہ خریدا تو نہیں تھا اور نہ ہی اللہ نے قبلہ ان کے لیے خاص کر دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ جو بھی نبی آج کے بعد تمہارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا وہ تمہارے دین پہ ہوگا، نہ اللہ نے ایسا فرمایا، نہ حضرت موسیٰ نے ایسا فرمایا، نہ حضرت عیسیٰ نے ایسا فرمایا کہ میں ان کی شریعت اور ان کے دین کے تابع ہوں۔ لہذا اور آخری نقطہ کہ جو منزلت اور جو فضیلت کعبہ کی ہے وہ مسجد اقصی کی نہیں تھی، اور کعبہ کی قبلہ کی کو خاص کر دیا گیا تھا امت محمد مصطفیٰ کے لیے کہ یہ قبلہ ہونا تھا محمد مصطفیٰ کے لیے، اس لیے یہ کعبہ شروع سے تھا کہ جسے خود سب سے پہلے نبی حضرت جو ابو البشر ہیں حضرت آدم نے جسے بنایا تھا، اور پھر حضرت ابراہیم نے اس کی تعمیر بھی کی اور اسے اس کی دیواروں کو بلند بھی کیا، جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ بھی کیا ہے۔ قبلہ یہیں پہ ایک میں ضمنی سا سوال آپ سے مزید کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اور بھی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے، تھوڑا سا ماحول کیونکہ جشن کا ہے اور ہمارا آج خوشی کا دن ہے تو تھوڑا سا ہلکا پھلکا خوشی کا مظاہرہ بھی ہو جانا چاہیے کہ یہ جو مسجد قبلتین تھی یہ اس میں واقعہ ہوا، یہ مسجد قبلتین کیا تھی یہ بھی تھوڑا سا بتا دیجئے، اور پھر اس کے اندر رسول خدا نے تو رخ پھیرا اور کس کس نے رخ پھیرا اور باقی کیا کر رہے تھے؟ وہ جب انہیں ظہر کی جو نماز کا وقت ذکر کیا گیا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز کی یعنی 2 رکعت ہو چکی تھی کہ جس طرح تاریخ نے لکھا ہے، تو اسی میں یہ علماء نے لکھا ہے اب یہاں پر کہ جب حضرت جبرائیل نے رخ بدلا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو فقط چہرہ مبارک آپ نے نہیں پھیرا بلکہ حرکت بھی کیا، علماء نے لکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں اس طرف چہرہ کر کے بیٹھا ہوں اور شمال اور جنوب کا ڈیفرنس آ رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ امام پیچھے رہ جائے گا اور مامون آگے کھڑے ہیں، پھر ضروری تھا کہ رسول خدا اپنی جگہ سے ہٹتے اور اس طرف جاتے، چونکہ جماعت نہیں ختم ہوئی، لکھا یہ گیا ہے کہ جماعت کو باقی رکھا گیا، اسی نماز کے دوران ہی قبلہ کو پھر تبدیل کیا گیا اور پھر تمام مسلمانوں نے قبلہ کو تبدیل کیا، وگرنہ تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، مشرق و مغرب اسی کے ہیں، شمال و جنوب اسی کے ہیں، پوری کائنات اسی کی ہے کہ جس طرف انسان چاہے عبادت کر سکتا ہے، مگر اللہ نے اپنی عبادت کے لیے خاص گھر کو معین کیا کہ جس کو قبلہ قرار دیا کہ جس کی طرف تمام مسلمان اب رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔